ماشاء صاحب یہ بتائے گا کہ جو پاسبلٹی مطلب سو آبویس کہ اتنی آسانی سے میں نے یہ کہہ دیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا بھی آیا ہے، ابھی بھی آپ کو لگتا ہے ایسا ہے یا بیٹر سینس ول پریویل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابصار بھائی ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. دیکھیں یہ نہیں کہ ہم اپنا ایک شو کرنے کے لیے کوشش میں ہیں، یہ نہیں کہ ہم ایک غیر ضروری باتوں کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن وہ جو آپ نے وہ بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ کیا کہتے ہیں وولف ان لیمپس کلودنگ، کہ ہندوستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کا پیٹرن بالکل یہی رہا، اور ان حالات میں جہاں پہ اس نے ایک سیاسی سکور حاصل کرنے کے لیے ایک فلیگ شپ آپریشن کیا، اللہ نے ہماری مہربانی کی، اللہ نے ہم پہ رحم کیا، اس کے نتیجے میں اس کو سبکی ہوئی، ہزیمت ہوئی. فارن آفس ان کا جو تھا وہ بلبلا اٹھا، اس کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ سبکی ہوئی، ہزیمت ہوئی. ہم اس وقت سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ یہ لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ اٹس اے پاز، it is not that we are going to accept the ceasefire which as such they asked for, we were willing. وہ تو آس کر کے پھر مکر گئے نا. تو اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ پاس ساری ٹو انٹرپٹ یو، آپ نہیں سمجھتے، آپ ظاہر آپ ایک جنگی ماہر ہیں، آپ خود جنگیں لڑ چکے ہیں، کیا یہ مناسب نہ ہوتا پاکستان ڈیلے کرتا سیز فائر اگر انہوں نے مانا تھا اس وقت، اور تھوڑا سا اور اس کو ایک دفعہ؟ اب میرے خیال میں حالات اب آ رہے ہیں جس میں آپ کو بالکل اپنے بیانیوں کو ایگریسو لے کے جانا پڑے گا. ہم ہر وقت ڈیفینسو رہے. وہی کہہ رہا ہوں نا میں کہ ہم جیت کے بھی ابھی پھر وہ مطلب جی وہ پھر حملہ کرے گا، یہ کرے گا. ایک دفعہ جب کام شروع ہوا ہی تھا تو ذرا وہ کہتے ہیں نا کہ دل کا بوجھ ہلکا کر ہی لیتے. دیکھیے اس پہ آپ کے اوپر بہت پریشرز ہوتے ہیں، آپ کے اوپر ڈپلومیٹک پریشرز ہوتے ہیں. دیکھیں جب آپ پریشر تو یہ بھی ہے نا پھر حملہ ہوگا، ہاں پھر جنگ ہوگی. ہمارا یہ خیال تھا، جو میری رائے ہے، میرا یہ خیال تھا، اور اس کے آگے جو واقعات شواہد بھی بنے، کہ امریکہ شاید اس چیز کو پازیٹیو لے کے چلے. فیلڈ مارشل صاحب کو بلانے کا مقصد ایک بہت بڑا جیسچر، جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کے درمیان میں صلح بھی کرواؤں گا. اب آپ اگر تو جنگی جنون ہو آپ کے پاس، یہ نہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ تو ہندوستان کو حماقت دوبارہ نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں، ہمارے پاس اپنا بہت کچھ ہے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن ہم ہر وقت یہ رکھیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں، اور دوبارہ ہوا تو ہم یہی کریں گے. قسمت بھی بدلتی رہتی ہے، اسٹریٹجیز بھی بدلتی رہتی ہیں، ریالٹیز بھی بدلتی رہتی ہیں. انڈیا نے اپنی کمزوریاں دیکھی، وہ ان پہ کام کر رہا ہے، ہم نے اس کی کمزوریوں کو پکڑا ہوا تھا اس وقت، اور اب اس نے مزید جو اسلحہ خرید رہا ہے اس سے ظاہر ہے اس کی پوزیشن تو بہتر نہیں ہو جائے گی. ابصار بھائی پوزیشن بہتر بالکل نہیں ہوگی. اگر وہ اسلحہ خریدے گا تو آپ کے پاس بھی آپشنز ہیں. تو پھر اس آرمز ریس غربت بڑھے گی دونوں طرف. بالکل. یہ ہے نا، اس میں دیکھیں آج ایران نے اپنے آپ کو سروائیو کیسے کیا. اس نے ایک ہلہ بولا اور انٹچیبل کو ٹچ کر کے دکھایا. جی اگر وہ یہ سوچتا کہ میرے پاس سینکشنز ہیں، میرے پاس وسائل کم ہیں، میں ہومز کو کیوں بلاک کروں، یا میں امریکہ سے پنگا کیوں لوں، قطر پہ اٹیک کیوں کروں، ایک سمجھداری کی بات ہے. اب جب آپ کا اور انڈیا کا مقابلہ ہوتا ہے، جب آپ ایک ایگریسر کو آپ اوفینسو پاسچر میں جا کے جاتے ہیں تو اس کو جھٹکا ملتا ہے، وہ اپنے آقاؤں کے پاس پہنچ جاتا ہے، ان کے پاؤں پکڑ لیتا ہے. اور ہم مان جاتے ہیں. نہیں، ہم کیوں مانتے ہیں؟ بیسیکلی بیکاز آپ کا ایک سٹانس یہ ہے کہ آپ امن پسند ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن امن پسندی ہماری کمزوری نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمزوری. میں آپ کو ینگ جنریشن کی بات بتانا چاہ رہا ہوں، مطلب ہم گزر گئے، اب جو ینگ ہے وہ کہتے ہیں ایک دفعہ اگر ہوئی تھی لڑائی یا تو نہ ہو، اور اگر ہوئی ہے تو پھر ایک دفعہ طے کر لینا. ہم ہر وقت ایک خوف کے عالم میں رہیں کہ انڈیا حملہ کر دے گا، انڈیا ہمارے سے یہ کر دے گا. ایک دفعہ طے کر لینا کہ بھی کتنا لڑنا ہے. دیکھیں میں تو آپ کے ساتھ متفق اس صورت پہ ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، نہ صرف ہندوستان، دنیا کی کوئی طاقت، کہ ہم اس کے لیے خطرہ ہیں اور وہ ہم پہ سوچ رہا ہے پری ایمپٹیو کرنے کا، تو ہمیں پری ایمپٹیو کر دینا چاہیے. جی میں آپ سے متفق ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں نوجوان نسل یہی کہہ رہی ہے، ہونا بھی ایسا چاہیے، کیونکہ وہ کچھ اور طرح سوچ رہی ہے. اس نے جو دیکھا ہے انڈیا کا ہمارے ساتھ رویہ، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. لیکن ابصار بھائی مسئلہ کیا ہے کہ ہم ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے جہاں ہم ایک ایسی جنگ کے لیے چلے جائیں جہاں پہ بہت نقصان. آپ اس لیول کی بات کر لیتے ہیں، ہم نہیں پہنچے، میں اس سے آپ سے متفق ہوں. مجھے ایک سوال کا جواب دیں. میں پچھلے 1-1.5 مہینے سے بار بار میرے دماغ میں گھوم رہا ہے، میں پوچھتا بھی سویلین سے بھی، پولیٹیشین سے بھی. ہم نے ایک ایئر فورس بنائی، پاکستان ایئر فورس اس کا نام ہے،
اور 2025 میں آج ہم کھڑے ہیں, اتنی دنیا ترقی کر گئی ہے. اس نے ایک جنگ لڑی 6 اور 7 مئی کی رات کو, جو جنگ ایسی ہے ملٹی ڈومین, جو ایئر وارفیئر, اس نے ہسٹری ایک بنا دی. پوری دنیا کی ایئر فورس اکیڈمیز میں پڑھائی جا رہی ہے, اس پہ سیمینارز ہو رہے ہیں, اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں. بالکل ایسا ہی. یہ پاکستان ہے, ایک پاکستان جس نے میزائل پروگرام بنایا, کامیاب کیا, اور اس کا اثر ہم نے دیکھا. ایک دوسرا پاکستان ہے یہ, ایک ہم نے وہ نیوکلیر پاور بھی بن گئے پھر. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں باقی تمام معاملات میں, گورننس میں, معیشت میں, ہم یہ سویلین ادارے کیوں نہیں بنا پا رہے, ہم یہ معیشت بہتر کیوں نہیں کر پا رہے, ہم جو پولیٹیکل ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو مضبوط اور فنکشننگ کیوں نہیں بنا رہے. میرا یہی جب ایئر فورس بن گئی, میزائل پروگرام بن گیا, نیوکلیر پروگرام بن گیا, اسی کو ہم نے بنایا. میرا ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ تھا جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ایک ہمہ جہت پالیسی دیکھیں, یا اس پاکستان کو ایک ہمہ جہت, پولیٹیکلی آپ سٹیبل نہیں, اکنامکلی آپ سٹیبل نہیں ہیں, آپ ملیٹریلی سٹیبل ہیں الحمدللہ. اگر آپ اس سٹیج پہ آپ ایک آل آؤٹ وار کے لیے جاتے ہیں تو جو دیکھیں جنگ کسی چیز کا سلوشن نہیں ہوتا. آپ کو اگر ملیٹریلی آپ نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے, آپ کو سپورٹ ملتی ہے اکانومی کی, آپ کو سپورٹ ملتی ہے عوام خوشحال ہوگی, پالیٹکس کی. بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ہم اس سٹیج پہ نہیں ہیں جہاں پہ ہمارے سارے, یہ ہم نے کہہ تو دیا, بدقسمتی ہم مانتے ہیں, کیسے پہنچیں, ہم پہنچنا نہیں چاہتے, پہنچنا چاہتے ہیں. نا دس از دی سٹیج, اس میں آہستہ آہستہ تبدیلی لانی پڑے گی, کیونکہ یہ نظام بھی کوئی اسٹریٹجی, کوئی پلاننگ, کوئی جس طرح کے لوگ مختلف جگہوں پہ لگائے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, مجھے تو اس میں امید نہیں نظر آتی. میں نام نہیں لینا چاہتا, نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ذائقہ خراب ہوگا منہ کا, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو سانجھے اور اس کو کرنا چاہیے. جب تک ہم اس چیز پہ, اور یہ میں کیسے کہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت سٹیج اللہ نے آپ کو دی, آپ کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ سپورٹ ہے, آپ کو بہت سے بڑے ممالک کی سپورٹ ہے, خوش قسمتی ہے ہماری, خوش قسمتی, اللہ تعالیٰ کو خاص موقع ملا ہے. اس کو ہم نے ایکسپلائٹ کرنا ہے, اور کیسے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے سر کہ اب آپ نے اپنے اسٹیک ہولڈرز کو ایک فریکوینسی پہ لے کے آنا ہے, ان کو آپ نے ایک کانفیڈنس دینا ہے کہ واٹ از ہیپننگ اینڈ ہاؤ اٹ از ہیپننگ. ناؤ لیٹس امبارک آن a focused strategy which is to strengthen Pakistan, which is to look after only and only Pakistan's interest, not my interest. چلے میں ایک آخری سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں, جو مجھے ایک چیز سمجھ آئی ہے, میں آپ جتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن مجھے ایک چیز سمجھ آئی, جو میں پی ایف کی اگزامپل دی ہے, میزائل ٹیکنالوجی کی دی ہے, وہاں ہماری نیتیں صاف تھیں. میں آپ سے بالکل, تو کیا آپ پھر یہ نیت کو کیسے صاف کریں کہ ان چیزوں, ان کو بھی بنانا ہے؟ مار پڑے گی تو نیت بھی صاف. کتنی مار کھانی, 80 سال ہو گئے مار کھاتے ہوئے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ایک بڑی طاقت آ کے آپ کو کہتی ہے کہ میں آپ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں, تو دس از دا ٹائم ٹو پلے یور کارڈز رائٹلی. یہ 2017 میں بھی, 2013 سے 17 تک یہ ہوا, بڑی طاقت نے آئی, لیکن پھر کچھ لوگوں نے کہا نہیں, ہمیں یہ پسند نہیں آ رہا. آپ اکٹھے نہیں تھے, آپ اکٹھے نہیں تھے. نفاق جنہوں نے پیدا کیا ان کو کم از کم کچھ, یہ تو اب ان حالات میں جو آپ نے ہمیں اتنی عزت دے دی ہے, اب تو ہم اور زیادہ چڑھ جائیں گے. ہمیں تھوڑا سا, حقیقت یہ ہے عزت تو پھر یہ تو اللہ کا, اللہ نے دی ہے, لیکن ماحول اگر آپ بھی نہیں ادا کرنا تو میں کیا کروں. ماحول یہ بن گیا ہے اس وقت کہ اس وقت اگر میں ایک سٹیک ہولڈر ہوں تو میری اس وقت شوشہ بنی ہوئی, لیکن یہ حل نہیں ہے. میں بار بار ایک بات, پچھلی دفعہ بھی آپ سے میری بات ہوئی, میں نے یہ کہا کہ یہ وہ سٹیج ہے جس میں آپ سٹیک ہولڈرز کو بلا کے ویری ویری کینڈیڈلی بتائیں کہ کیسے ہوا, کیا ہوا, اور آگے راستہ کیا ہے. اور پاکستان پہلے, پاکستان کے انٹرسٹ پہلے, کوئی ذاتی مفادات پہ نہ چلے. بہت شکریہ.